السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القیامہ کی آیات نمبر 16 سے لے کر 21 تک، فرام 16 اپ ٹو 21 ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی طرف اس کا ذکر کیا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی جاتی تھی تو حضور کا جو رویہ ہوتا تھا اس پر تھوڑی تنقید کی ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب وحی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور وحی نازل کرنے لگتے، یعنی قرآن آیات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگتے، تو آپ کو یہ فکر ہو جاتی تھی کہ میں جلد از جلد اس کو یاد کر لوں، ساتھ ساتھ یاد بھی کرتا جاؤں۔ تو اس لیے آپ کیا کرتے تھے کہ وہ سنتے جاتے تھے اور اسی کو دہراتے جاتے تھے تیزی سے، اور چاہتے تھے کہ وہ یاد ہو جائیں۔ تو اس بات پر ٹوکا گیا کہ اس کو یاد کرنے کی جلدی نہ کرو اور تیزی سے نہ پڑھو۔ اس کو یاد کروا دینا ہمارے ذمہ ہے، اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پھر اس کو غور سے سنو۔ اس وقت تمہارا کام صرف سننا ہے اور ذہن میں بٹھاتے رہنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی لیکچرر ہمیں لیکچر دے رہا ہو کلاس میں، تو ہمارا کام اس وقت خاموشی سے سننا ہوتا ہے، پھر اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، وہ بات کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس وقت تو پورے غور سے سننا ضروری ہوتا ہے، تبھی انسان سمجھ بھی پاتا ہے۔ اس بارے میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ نمبر 11 میں تھوڑی تفصیل بتائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جبکہ حضور کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور مشق پوری طرح نہیں ہوئی تھی، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام الہی آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں۔ اس لیے آپ وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی ہی صورت اس وقت پیش آئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ قیامہ کی یہ آیات آپ کو سنا رہے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں۔ اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ نہ بھولیں گے اور نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہدایت فرمائی گئی، اور پھر قدرتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اس طرح یعنی مراد ہے کہ حاصل ہوگی ان کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس میں وہ نہ بھولیں گے اور نہ دہرانے میں کبھی غلطی کریں گے۔ یہ آپ کو اطمینان دلایا گیا اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک بات انسانی فطرت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت ہے یہ کہ اچھائی کے لیے ہمیشہ جلدی کرتا ہے، وہ جلدی چاہتا ہے کہ اچھی چیز کو مل جائے، میسر آ جائے، خواہ دنیا کی ہو خواہ آخرت کی ہو۔ انسان اس خواہش میں ہوتا ہے کہ اس کو وہ جلدی حاصل ہو جائے۔ تو یہی حال دنیا کا ہے، دنیا سے کی خواہش میں لوگ رہتے ہیں، حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، انسان اگر جائز طریقے سے اپنی حاجات کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے، اچھائی حاصل کرنے کی فکر کرے، لیکن ایک چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی آخر میں کہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو کبھی اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے،
یہی سب سے اہم ترین چیز ہے. بے شک بھلائی کے لیے جلدی کرے، بھلائی کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے، لیکن ایک تو یہ کہ جائز طریقے سے، اس میں ناجائز طریقے اختیار نہ کرے. اور دوسری بات یہ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ آخرت ایک چیز ہے جب ہم کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. یعنی یہ کہ ہم نے بھلائی میں کوئی جلدی میں کوئی کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اور ناجائز طریقے سے تو نہیں وہ بھلائی حاصل کی. اور پھر دوسری بات یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ کیا آخرت ہمارے زیر نظر تھی؟ ہم آخرت کو یاد اپنے ذہن میں ہمیشہ کرتے تھے یا ہم اس کو فراموش کر بیٹھے تھے؟ ان سوالوں کا جواب انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسے دینا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.